اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متین وعروة وثقى. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابه الکریم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. صدق اللہ العلی العظیم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. حسن ظن اور دوسروں کے بارے میں اچھا خیال کرنا، پازیٹیو سوچنا اور دوسروں کے بارے میں اپنی انٹینشنز کو اور اپنی نیتوں کو پاک رکھنا در حقیقت قرآن مجید کا ایک حکم اور کمانڈ ہے. جب بھی کوئی تمہیں خبر ملے کسی کے بارے میں، چاہے وہ مؤمنہ ہو یا مؤمن ہو، تو تمہاری یا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا خیال کریں اور اچھی تعویل اور انٹرپریٹ کریں. اس لیے کہ جب تک اچھائی کا تصور سماج میں پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک دوستی اور اس وقت تک محبت کا تصور پیدا نہیں ہوتا. تو سوء ظن سے منع کیا گیا. سوء ظن یعنی برا سوچنا، برا خیال کرنا، برا گمان کرنا، thinking evil about others کو گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا. میجر سنس میں سے ایک سن ہے سوء ظن اور برا سوچنا دوسروں کے بارے میں، خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے بارے میں سوء ظن رکھنے سے منع کیا گیا ہے. کبھی کبھار عملی طور پر بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوء ظن کا مرتکب ہو جاتا ہے. جب کسی نوجوان سے پوچھا گیا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے، تو نوجوان نے کہا کہ میں ابھی جاب لیس ہوں، میرے جیب میں پیسہ نہیں ہے، ابھی کما نہیں سکتا، تو میں شادی کیسے کروں؟ تو عالم دین نے اسے جواب میں کہا اب تک کیا کھا رہے تھے؟ اکیلے کیا کھا رہے تھے؟ تمہارے رزق کا ضامن کون تھا؟ تمہیں پالنے والا کون تھا؟ تمہیں سہولتیں فراہم کرنے والا کون تھا؟ جب اللہ ایک کو پال سکتا ہے، رزق کو دے سکتا ہے، تو کیا دو کو رزق نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ تمہاری فیملی کی کیئر نہیں کر سکتا؟ اگر اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو اور اللہ کا نام لے کر بندہ اپنی زندگی کا آغاز کرے، ایک کو پالنے والا 10 کو بھی پالے گا. اللہ رزق نہیں ہے، میں شادی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ بندہ اللہ کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا ہے. اس سے منع کیا گیا اللہ کے بارے میں اچھا سوچو. حتیٰ دعاؤں کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم دعا کیوں کریں؟ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. کتنی مرتبہ دعا کریں وہاں سے جواب نہیں آتا ہے. در حقیقت یہ اللہ کی بارگاہ میں سوء ظن ہے، اللہ کی بارگاہ میں برا سوچنا ہے. اس سے علماء کرام نے منع کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوء ظن میں شامل ہو جائے، اللہ کے بارے میں برا خیال نہ کرے. اس لیے حدیث قدسی میں ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتے انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ سوچتا ہے میں ویسا ہی بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. جیسا وہ سوچتا ہے ویسا ہوتا ہوں. فَإِنَّ الظَّنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، اگر وہ اچھا سوچتا ہے تو میں اچھا ہوں، اگر برا سوچتا ہے تو برا ہوں. جیسے اس کی سوچ ہے ویسے ہی وہ پاتا ہے. حقیقت آج کی دنیا میں یہ گفتگو ہوتی ہے، جیسے بندہ سوچتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، اور جیسے کرتا ہے وہ رزلٹ اسے ملتا ہے. بندہ سوچ کا نتیجہ ہے. جتنی اچھی سوچ ہوگی، اچھی تھاٹس ہوں گے بندے کے، اتنا ہی بندے کا عمل بھی اچھا ہوگا اور بندے کی زندگی بھی اچھی ہوگی. کہا جاتا ہے ایک شخص خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگائے یا ہاتھ لگائے، یہ کہہ رہا تھا پروردگار مجھے معاف کر دے. پھر فوراً اس نے یہ جملہ کہا مجھے متا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اس نے پہلے دعا کی پروردگار مجھے معاف کر دے، فوراً وہ کہتا پروردگار مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میرا گناہ بڑا ہے.
جب چوتھے امام کو اس بات کی خبر ملی تو چوتھے امام نے فرمایا کیا تو نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تیرے مسٹیکس بڑے ہیں یا اللہ کی عطا بڑی ہے؟ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے. ممکن ہے کہ میں گناہوں کی وجہ سے، یہ دعاؤں کا فقرہ ہے، ممکن ہے میں گناہوں کی وجہ سے اللہ تک نہ پہنچ سکوں، لیکن اللہ کی رحمت کو کون روکے ہوئے ہے؟ اللہ کی مغفرت کو کون روک سکتا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، اس طرح برا گمان اللہ کے بارے میں کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہاری زندگی کو بدلے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. جب توکل محض ہو، مطلق ہو، ابسلیوٹ توکل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے بعد مومن کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں سوء ظن سے منع کیا گیا ہے. جیسے ہم نے بتایا گزشتہ جمعہ میں، لوگوں کے بارے میں بھی سوء ظن سے منع کیا گیا ہے، لیکن اچھا سوچیں لوگوں کے بارے میں اور نیک سوچیں. جیسے کہا واقعے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پہلی ذمہ داری کوئی بھی نیوز سنو تو ان کے بارے میں اچھا سوچو. ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا. اچھا سوچو ان کے بارے میں. نہیں کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں اچھا سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا، پیغام پہنچانے کا. اپنے بارے میں اچھا سوچو. اپنے بارے میں اچھا سوچو. کیا مطلب ہے اپنے بارے میں اچھا سوچو؟ کوئی خبر لے آئے تو اپنے بارے میں اچھا سوچو. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہے تو مومنین کو درمیان میں لے آتا ہے. لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو سرزنش نہ کرو، اپنے آپ کو برے القاب سے نہ پکارو. اپنے آپ کو کون پکارتا ہے؟ یہ تو در حقیقت دوسروں کو بندہ برے القاب سے پکارتا ہے، ناموں سے پکارتا ہے. اپنے آپ کو کہاں پکارتا ہے؟ لیکن اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو آپ برے القاب سے نہ پکارو، سرزنش نہ کرو. حتیٰ قرآن مجید میں آیت کریمہ میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر سلام کرو. جب گھر میں داخل ہونا چاہتے فَسَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر سلام کرو. پروردگار ہم اپنے آپ پر کیسے سلام کریں؟ حکم ہونا چاہیے تھا دوسروں پر سلام کرو. حکم ہونے چاہیے تو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو. حکم ہونے چاہیے تو دوسروں کے بارے میں برا خیال نہ کرو. لیکن اللہ کہہ رہا اپنے بارے میں. نتیجہ یہ کہ کامنٹیٹرز کہتے ہیں دوسروں کے بارے میں اگر تم برا خیال کرو گے در حقیقت تم اپنے بارے میں برا خیال کر رہے ہو. مومنین کی جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، یہاں اپنا وہ پرایا نہیں ہے. اگر میں دوسروں کے بارے میں برا خیال کروں، برا سوچوں، ان دا ریزلٹ میں اپنے بارے میں برا سوچ رہا ہوں. دوسرے کی ڈس ریسپیکٹ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں پارٹ آف دا سوسائٹی ہوں اور وہ پارٹ آف دا سوسائٹی ہے. اس کو بدنام کرنے کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو بدنام کر رہا ہوں. تو یہ کامنٹری یہ ہے کہ تم سب ایک ہو، تو ایک آدمی دوسرے اپنے آپ کے خلاف نہیں بول سکتا. اور دوسری کامنٹری یہ ہے کہ جیسا تم سوچو گے دوسروں کے بارے میں ویسے ہی تمہارے بارے میں سوچا جائے گا. جیسے تم دوسروں کے بارے میں خیال کر رہے ہو ویسے ہی تمہارے بارے میں خیال کیا جائے گا. یہ خیال رکھو کہ رزلٹ تمہیں ہی لوٹنے والا ہے. کہا جاتا ہے پہلے زمانے میں کہا جاتا جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا تم کرو گے ویسا تمہیں پاؤ گے. اس کے لیے ٹائم لگتا تھا پہلے زمانے میں، آج ٹائم نہیں لگے گا. آج ابھی جیسی کرنی ابھی کرو اور رات میں ابھی رزلٹ مل جائے گا. تمہارے بارے میں کوئی بھی ایک خبر بندہ اڑا دیتا ہے. تو جیسا کرو گے ویسا بندہ پاتا ہے. آج ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، ٹائم نہیں دیا جائے گا اس رزلٹ کے لیے. دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اپنے مومن بھائی کے لیے 70 اچھے پہلو تلاش کرو. 70 ریزنز، گڈ ریزنز تلاش کرو. کوئی خبر تمہیں ملے، بری خبر ملے، اس کے بارے میں 70 ریزن، گڈ ریزنز تلاش کرو. شاید اس کی وجہ سے ہوا ہوگا، شاید اس کی وجہ سے ہوا ہوگا. نہیں، کتنے ریزنز تلاش کرنا پڑے گا؟ 70 ریزنز تلاش کرو. شاید ایک ریزن مل جائے، اچھا ریزن، اس نے اس وجہ سے یہ کام کیا ہوگا. نمبر 1. اس کے بعد مولا کائنات فرماتے اگر کوئی ریزن تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو کہہ دو ایسا ریزن ہوگا جس کا علم مجھے نہیں. بعد میں کہا ایسا ریزن ہو سکتا ہے جس کا علم
مجھے نہیں ہے. اچھے ریزنز تلاش کرتے چلے جاؤ تاکہ مومن کی عزت تمہاری نگاہوں میں اور مومن کی عزت معاشرے میں باقی رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں صاف طور پر منع کیا ہے سوء ظن سے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. بہت سارے برے خیالات ایسے ہیں, برا گمان ایسے ہیں جو گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. ان بعد الظن اثم. کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہان کبیرہ میں شمار ہوں گے. اپنے آپ کو بچاتے چلے جاؤ تاکہ گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو. کسی خطیب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے, کسی کے ہاتھ میں خالی کوزہ, جو بال ہوتا ہے, خالی کوزہ کشکول, کسی کے ہاتھ میں خالی کوزہ دیکھ کر یہ تصور نہ کرو کہ وہ مانگنے کے لیے آیا ہے. ہو سکتا ہے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بانٹ کر آیا ہو. ہم سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں خالی کوزہ ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بھکاری ہے. نہیں, ہو سکتا ہے, یہ مثال ہے, ہم اس کو ایلابوریٹ کر سکتے ہیں. خالی کوزہ دیکھ کر یہ تصور نہ کرو وہ مانگنے کے لیے آیا ہے. دھتکار دو, انکار کر دو, اس کی ڈسریسپیکٹ کر دو, تھوڑی دیر صبر کرو. ہو سکتا ہے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب کچھ راہ خدا میں دے کر آیا ہو, بانٹ کر آیا ہو. تھوڑی دیر کے لیے بندہ اچھا سوچنے لگے تو رزلٹ بھی بندے کو اچھے ملتے چلے جائیں گے. کسی درویش سے پوچھا گیا کہ درویش صاحب, بابا جی آپ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, آپ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس درویش نے کہا, میں نے اللہ کی رحمت کو اتنا بڑا دیکھا ہے, اب لوگوں کے کام مجھے چھوٹے نظر آتے ہیں. جب اللہ کی رحمت سے ملا کر دیکھتا ہوں وہ بڑا کام جب نظر آتا ہے, جو بھی لوگوں کے کام ہوتے ہیں وہ میرے لیے چھوٹے نظر آتے ہیں. جب کام چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کی طرف بندے کی نگاہ اور بندے کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی. ایک دوسرے اسکالر نے کہا, جس کے دل میں نور ہوتا ہے وہ لوگوں کے چہروں پر اندھیرا نہیں دیکھتا. جس کے دل میں نور ہوتا ہے وہ لوگوں کے چہروں پر ڈارکنیس کو نہیں دیکھتا. وہ ہمیشہ اپنے نور کے سائے میں لوگوں کے چہروں پر بھی نور ہی دیکھتا ہے, اسے نور ہی نظر آتا ہے. جیسا چشمہ ہوگا, جیسے گلاس ہوں گے اس کی آنکھوں پر, ویسے ہی وہ انسان کو چیزیں نظر آتی ہیں. اچھا سوچو. مولا کائنات نے یہاں تک فرمایا ہے نہج البلاغہ میں, یاد رکھو اگر دوسروں کے بارے میں برا سوچتے چلے جاؤ گے, ایک دن تمہارے خود گھر میں تمہارے اگینسٹ پلاٹ بنایا جائے گا, تمہارے گھر میں بنایا جائے گا, تم گھر میں ذلیل ہو جاؤ گے. تو لہٰذا اس بات سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے, اچھا خیال کرے, اچھا گمان کرے, اسی کے سائے میں زندگی گزارے. زندگی پرسکون گزرے گی, اطمینان سے گزرے گی اور زندگی اور کامیاب گزرے گی. تو یہ دو طریقے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچو, اللہ کی عطاؤں کے بارے میں, اللہ کی مغفرت کے بارے میں. دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو, سوسائٹی اچھی ہو جائے گی, وہ ایمان اچھا ہوگا یا سوسائٹی اچھی ہوگی. جو تیسرا اسٹیپ ہے یہ ٹیکنیکل ہے تھوڑا, وہ تیسرا اسٹیپ یہ کہ اپنے بارے میں زیادہ اچھا مت سوچو. اپنے بارے میں تھوڑا ہمیشہ اپنی خطاؤں کی طرف توجہ کرو, ہمیشہ اپنی عطاؤں کی طرف توجہ نہ کرو. اپنی نیکیوں کی طرف نہیں, اپنی برائیوں کی طرف توجہ کرو. ہمیشہ ہمارے یہاں جملہ مشہور ہوتا ہے, آئی ایم آلویز رائٹ. آئی ایم آلویز رائٹ نہیں ہے بھیا, یو آر ناٹ آلویز رائٹ. کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ تم صحیح نہیں ہوتے. مائی وائف از آلویز رائٹ, مائی موم از آلویز رائٹ. الحمدللہ اتنے جملے مشہور ہو گئے کہ میری ماں جو کہتی ہے وہی سچ ہے, وہی حقیقت ہے. یہی جملہ لے کر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. نہ میری ماں ہمیشہ سچ ہوتی ہے, نہ میری بیوی ہمیشہ سچ ہوتی ہے, اور نہ میں ہمیشہ صحیح ہوتا ہوں. غلطیاں پائی جاتی ہیں. جب تک انسان اپنے بارے میں برا خیال نہیں کرنے لگے گا, اپنی کمیوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا, اس وقت تک انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنا راستہ میں نے طے کیا ہے, کبھی ہوتا نا انسان تھوڑا پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ بہت بڑا بن جاتا ہے, بہت بڑا جاتا ہے. امام خمینی علیہ الرحمٰن نے جہاد اکبر کتاب میں جب طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتا حوزہ علمیہ میں تو سب سے پہلی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جہاد اکبر. ایک چھوٹی سی کتاب ہے, وہ طالب علموں کے لیے نصیحت کی ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کس طرح ایک طالب علم کو زندگی گزارنا ہے. وہ فرماتے خود علم ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا حجاب بن جائے.
علم کرٹن بن جاتا ہے، علم عقل پر پردے ڈال دیتا ہے. تھوڑا علم حاصل کیا کر لیا تو بندہ بہت بڑا بننے لگتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے مجھ سے عالم دنیا میں ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے تھوڑی نماز کیا پڑھ لیتا ہے، مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. نہیں، تو اس کی طرف نہ دیکھو. جتنا راستہ تم نے طے کیا ہے اس سے کئی گنا بڑا راستہ تمہارے آگے موجود ہے. جتنا راستہ ہم طے کر جاتے ہیں نا، اس سے بڑا راستہ، طویل راستہ ہے طے کرنے کا. جتنا انسان علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا دنیا میں جاہل ہے. اس لیے کہ جو نہیں جانتا اس کا دائرہ بہت بڑا ہے جس سے وہ جانتا ہے. تو اپنے بارے میں سوچو، میرا علم، اس کے بجائے کہ میں یہ سوچوں میرے پاس کتنا علم ہے، میں یہ سوچوں میرے پاس کتنا علم نہیں ہے. ابھی کتنی بڑی دنیا ہے جس کے بارے میں ہمیں جانتا ہی نہیں ہوں. چھٹے امام نے فرمایا مفضل سے تمہیں پتا ہے دنیا میں جو کچھ ہے، ساری چیزوں کا علم ہے تمہارے پاس. جو فیصلہ لے رہے ہو I reach to the conclusion یہی صحیح ہے. تو امام نے فرمایا یا واقعا ایسا ہی ہے کہ 7 زمینوں آسمانوں کا علم تمہارے پاس ہے، سارا علم تمہارے پاس ہے. کہ کتنے سیارے ہیں، سیٹلائٹس ہیں، کتنی بڑی دنیا تمہارے پاس علم ہے. کہا نہیں مولا میں جا نہیں سکا، دیکھ نہیں سکا، اتنا وقت کہاں ہے، اتنی عمر کہاں ہے، اتنی فیسلٹیز کہاں ہے. تب امام نے فرمایا جب اتنا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کچھ اور بھی ہو، ممکن ہو کچھ اور دروازے کھلنے باقی ہو جو ابھی تم نے کوشش ہی نہیں کی ہے، ابھی تم نے تلاش نہیں کی ہے. چلو کوشش کرو، تلاش کرو، ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن تم ایک رزلٹ تک پہنچ جاؤ. تو اپنے بارے میں گمان کرنا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں بندہ غلطی کر بیٹھتا ہے. کہتے ہیں ایک شوہر، ایک ہسبینڈ پہنچا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو سنائی نہیں دیتا، میں کچھ کہتا ہوں وہ سنتی نہیں ہے، اس کے لیے علاج چاہیے، اس کے لیے دوا چاہیے. ڈاکٹر نے کہا ٹرائل کر لو، مجھے بتاؤ کتنی دور سے اسے سنائی نہیں دیتا، گھر جاؤ ٹرائی کرو. پہلے دروازے سے ایک آواز دو، بیڈ روم کے قریب ایک آواز دو، کچن کے قریب پہنچ کر آواز دو، اس کے بستر کے قریب پہنچ کر ایک آواز دو. ٹرائی کرو، 4 اسٹیپس کو فالو کرو، اس کے بعد آنا، دیکھتے ہیں کتنے میٹر سے اسے سنائی نہیں دیتا، اسی حساب سے اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا. وہ دروازے کے قریب پہنچا، گھر کے اندر پہنچا، اس نے بیوی کو آواز دی آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ جواب نہیں آیا. بیڈ روم کے قریب پہنچا، پھر اس نے آواز دی آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ بیڈ روم کے قریب پہنچا، پھر اس نے آواز دی کھانے میں کیا بنا ہے؟ پھر بھی جواب نہیں آیا. بستر کے قریب، بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ پھر بھی آواز نہیں آیا. جب قریب جا کر اس نے پکارا آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ تو بیوی نے پکار کر کہا 4 مرتبہ جواب دے چکی ہوں، تم سنتے نہیں ہو. 4 مرتبہ میں نے جواب دیا، تم سنتے نہیں ہو. کبھی کبھار انسان سوچتا ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ عیب ہے، ممکن ہے میرے پاس وہ عیب موجود ہو، مجھے پتا نہ ہو. بیوی کو سنائی نہیں دے رہا تھا، نہیں، خود جناب کو سنائی نہیں دے رہا تھا، خود جناب کے کانوں تک آواز نہیں آ رہی تھی. اب ٹیسٹ بیوی کا نہیں ہونا چاہیے، ٹیسٹ کس کا ہونا چاہیے؟ جناب کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. نہیں، ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے گھر میں اولاد نہ ہو تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کا تو ٹیسٹ کرایا جاتا ہے لیکن ہسبینڈ کا ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا. ممکن ہے جہاں پر ہم عیب ڈھونڈ رہے ہیں وہاں عیب نہ ہو، ممکن ہے عیب میرے پاس بھی ہو، میرے پاس بھی عیب ہو سکتا ہے. جو یہ مرد گوارا نہیں کرے گا کہ میرا ٹیسٹ ہو، یہ گوارا نہیں کرتا بندہ. تو کبھی کبھار جو ہم سوچتے ہیں وہ صحیح ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. ممکن ہے حقیقت کچھ اور ہو، ہم سوچتے کچھ اور ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان بعض الظن اثم، ہو سکتا ہے کچھ خیال تمہارا کچھ تصورات گناہ ہو، تو لہٰذا سارے میجورٹی گمان سے، سوء ظن سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہارا گھر بچے گا، اور گھر بچاؤ گے تو ایک خوبصورت سوسائٹی کی تشکیل ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خصوصی طور پر میں تاکید کر رہا ہوں کہ اللہ کے بارے میں کبھی انسان برا خیال اور گمان نہ کرے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورت وانا عاصی ویعظم النعمت علی فلا اجازی فکم من موہبۃ ہنیئۃ قد اعطانی وعدیمۃ مخوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونقۃ قد ارانی فاثنی علیہ حامدا واذکرہ مسبحا. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. آج کل میڈیا میں سیز فائر اور پیس ٹریٹی کی بات ہو رہی ہے. بڑی طاقتیں جمع ہو کر ایک چھوٹے سے آرگنائزیشن کے ساتھ بحث کر رہی ہے کہ چلو سیز فائر کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑی وکٹری ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ریزسٹنس دکھایا ہے، جن لوگوں نے استقامت دکھائی ہے. یہ چوتھی وکٹری ہے. 3 وکٹریز کا تذکرہ میں نے لاسٹ ویک کیا تھا. چوتھی وکٹری ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک چھوٹے سے آرگنائزیشن کے ساتھ بحث ہو رہی ہے. جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 53 میں امام علی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی مالک اشتر کے نام ایک خط لکھا ہے. جب آپ نے گورنر بنایا مالک اشتر کو ایجپٹ کا، اور اتفاقاً یہ لوگ ایجپٹ ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ڈسکشن کے لیے، نیگوسیشنز کے لیے ایجپٹ ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے ایجپٹ کا گورنر بنایا اور ایک لیٹر لکھا مالک کے نام، مالک تمہیں کیسے حاکم بننا ہے، میں تمہیں حاکم بنا رہا ہوں. علی جسے والی بنائے، گورنر بنائے، کیا اس کے گورنرشپ میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ علی جسے بنا دے اس سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے سوسائٹی میں؟ لیکن بنانے کے بعد علی کہہ رہے ہیں نہیں، کرسی کی گرمی کچھ اور ہوتی ہے. جو ہیٹ ہوتی ہے نا، چیئر کی ہیٹ، وہ پوزیشن کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، کچھ اور تقاضے کرواتی ہے، کچھ اور ممکن ہے تم سے ایسا کام کروا دے. نہ تنہا تم اپنے آپ کو بدنام کرو گے، علی کو بدنام کرو گے، پوری اسلام کی جو آبرو ہے اسے تم ڈھا دو گے. اس لیے یاد رکھنا مولا کائنات کا جو مشہور جملہ ہے، آپ کو سب یاد ہے، مولا کائنات نے فرمایا مالک تم لوگوں پر حاکم ہو، رول کرنا ہے تمہیں لوگوں پر، گورنر ہو لوگوں پر، لیکن یاد رکھو تم پر بھی ایک گورنر ہے جسے علی کہتے ہیں. اس کے بعد کا جملہ اور سیریس ہے. مولا فرماتے علی تجھے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تجھ پر بھی کوئی حاکم ہے، وہ اللہ ہے. یہ سلسلہ چلتا ہے نا، ولایت کا مالک پر حکومت کرنے والے علی، اور علی پر حکومت کرنے والا اللہ ہے. اگر ذرہ برابر نیچے غلطیاں ہو تو بات کہاں تک جائے گی؟ بات تک علی تک جائے گی، پھر علی سے ہوتے ہوئے بات اللہ تک جا سکتی ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات خطاب کر کے اسی لیٹر میں فرماتے مالک دیکھو، کبھی دشمن کی طرف سے پیس کی آفر ہو تو تم اسے ایکسپٹ کر لو. اکارڈنگ ٹو دا اسلامک پرنسپل، امام فرماتے، میں نے ترجمہ دیکھا اس کا، ون شوڈ نیور ریجیکٹ یہ پیس آفر فرام این اینیمی اسپیشلی وین اٹ الائنس ود گاڈس پلیزر. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بھی درمیان میں آتی ہے تو کبھی اس پیس آفر کو ریجیکٹ نہ کرنا. کیوں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے پیس آفر کو ایکسپٹ کرنے کا؟ فائدہ یہ ہے اٹ برنگس کمپوزر ٹو دا آرمی. لڑتے لڑتے لوگ تھک جاتے ہیں، تھوڑا ان کو سکون اور کمفرٹ مل جاتا ہے، نمبر 1. اور ڈیفیکلٹیز اور پرابلمز جو ہوتے ہیں وہ ایز ہو جاتے ہیں. نمبر 3 اینڈ انشورس سیفٹی فار دا کنٹری. ملک میں جو امن و امان اسی کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے. اور قرآن نے بھی ہمیں اس کی بات کی طرف ہدایت کی ہے، اگر کوئی پیس کا آفر لے آئے اسے ایکسیپٹ کرو. نمبر 2 سیکنڈ جو بات مولا کائنات نے کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھو جب ایک تم پیس ٹریٹی کے لیے یا نیگوسیشن کے لیے بیٹھو، ایکسیپٹ تم نے کر لیا، ایک یاد رکھو اس کو تم بریک نہیں کر سکتے.
पीस ट्रीटी या नेगोशिएशन के लिए तुम बैठ गए, एक प्रॉमिस तुमने कर लिया, एक कोवेनेंट तुमने बना लिया तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे एनिमीज के दरमियान, उसको तुम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर तुमने ब्रेक करना शुरू किया तो न तन्हा वो कोवेनेंट की आबरू टूट जाती है, उसके बाद कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। इसलिए कि एक यूनिवर्सल कानून है कि जो कुछ आपस में तय किया जाता है उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगरचे मौला के तीसरा जुमला में बताऊंगा, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसलिए कि अगर छोटे छोटे जो प्रॉमिसेस होते हैं उसे फुलफिल ना किया जाए, उन कोवेनेंट्स को कंप्लीट ना किया जाए, तो आबरू जो होती है, इज्जत होती है, एतमाद, जो ट्रस्ट होता है सोसाइटीज में, वो ट्रस्ट टूट जाता है। जहां ट्रस्ट टूटा वहां फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। कितना खूबसूरत जुमला है कि ट्रस्ट के बनाने में जिंदगियां सर्फ हो जाती हैं, लेकिन तोड़ने में एक लहजा है, 1 मिनट का काम है जी, 1 मिनट का काम। 25 साल की शादी एक ट्रस्ट के ना होने से टूट जाती है। 25 साल जिसने एक महल बनाया, एक फैमिली स्ट्रक्चर बनाया, एक ट्रस्ट को ब्रीच करने की वजह से हो सकता पूरा महल टूट जाए। देखो याद रखो, अगर तुमने पीस ट्रीटी बना ली है, कोवेनेंट तुम्हारे और उनके दरमियान हो चुका है, प्रॉमिसेस हो चुके हैं, कीप द प्रॉमिसेस, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुमने तोड़ दिया तो ये मसला और बिगड़ सकता है। ये वाजिब है, मौला कहना फरमाते हैं ये वाजिब है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। कुरान मजीद में औफू बेअहदिकुम, ऊफी बेअहदी औफू बेअहदिकुम। लेकिन तीसरा जुमला जो बड़ा ही खूबसूरत जुमला है, मौला कायनात खिताब करके कहते हैं हाँ बनाओ, दुश्मन के साथ बैठो, बात करो, जो आज बहुत जरूरी है। आज फिलिस्तीनियों के लिए जरूरी है, हमास के लीडर्स के लिए जरूरी है। मौला कायनात का पैगाम है इजिप्ट में रहने वालों के लिए। एक इजिप्ट के गवर्नर के नाम लिखे गए लेटर में इमाम लेटर नंबर 53 में बयान फरमा रहे हैं, इवन आफ्टर एंटरिंग इनटू ए पीस ट्रीटी एक्सट्रीम कॉशन एंड विजिलेंस अगेंस्ट द एनिमी और मैंडेटेड। याद रखो, दुश्मन की बातों पर के भरोसे में ना आना। और चूंकि अब बात हो चुकी है तो लिहाजा चलो नींद की गोलियां खाकर सो जाते हैं, चलो ऊंट घोड़े बेचकर सो जाते हैं। नहीं, केयरलेस ना होना, हीडलेस ना होना, इसलिए कि दुश्मन बहरहाल दुश्मन होता है। वो पीस ट्रीटी पर लड्डू नहीं बांटेगा, वो पीस ट्रीटी पर एक और प्लान बनाएगा किस तरह से धोखा दे सकते हैं, जो लबनान के साथ थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। बात ट्रीटी की होती है, बात नेगोशिएशन की होती है, बात सीज फायर की होती है, जब चाहे जिस वक्त चाहे बड़ी ताकतों का सहारा लेकर उन पर अटैक कर दिया जाता है, उन पर हमला कर दिया जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसके बारे में तुम्हें गौर करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। अगर लेबनान की बात अलग है, इसकी डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट वीक कि किस तरह वो अब तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर ये तैयारी ना हो और अवेयरनेस ना हो, अगर जागोगे नहीं तो एक मर्तबा ऐसा मौका आएगा कि दुश्मन तुम पर अटैक करेगा और तुम्हें खत्म कर देगा। मौला फरमाते हैं, देखो वार्न किया मौला कायनात ने, इस कवेनेंट का, इस प्रॉमिसेस के का एडवांटेज लो, अपने लिए एडवांटेज लो, कंफर्ट ले आओ, लेकिन तैयारी को भूलना नहीं, जागने को भूलना नहीं। हमेशा जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो दुश्मन कहीं और हमला कर दे। जंग के जमाने से ज्यादा, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जंग के जमाने से ज्यादा सुलह के मौके पर तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। जंग में तो मालूम है दुश्मन कौन है, लेकिन पीस में पता नहीं चलेगा दुश्मन कौन है। जंग में मालूम है किस तरह अटैक किया जाएगा, लेकिन पीस के मौके पर पता नहीं चलता किस तरह अटैक हो सकता है। ये बड़ा दुश्मन तुम्हारे दरमियान दाखिल हो सकता है। गमान तुम्हारे अंदर थोड़ा होना चाहिए। हमने कहा था ना, बदगुमानी ना करो अल्लाह के लिए, अल्लाह की बारगाह में दूसरों के बारे में सुएज़न नहीं करना, सस्पिशियस नहीं होना चाहिए तुम्हें। लेकिन मौला यहाँ पर फरमाते हैं दुश्मनों के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें कॉशियस भी होना पड़ेगा, सस्पिशियस भी होना पड़ेगा। अगर नहीं हो सके तो मुमकिन है दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा और तुम्हें कमजोर पाकर और तुम पर अटैक भी कर सकता है। अपनी तैयारी को ना भूलना, ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो राउंड टेबल पर बैठकर दुश्मनों से बात करना चाहते हैं। बेदार रहें,
چوکنا رہیں، آنکھیں کھلی رہیں اور اپنی قوم کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے فیوچر پلان بنائیں، اور ایسی تیاری ہو کہ آگے چلنے کے بعد دشمن کو پتہ چلے یہ پیس نہیں تھی، یہ در حقیقت ان کی بیداری کا ایک ذریعہ تھا اور ان کے جاگنے کا ایک ذریعہ تھا۔ خوبصورت پیغام ہے مولا کائنات کا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے، وہ چوکنا رہیں، بیدار رہیں اور علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ بیٹھیں، تو یقیناً قوم اور ملت کا فائدہ ہوگا۔